السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی میں جو مہمان ہیں میں ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ بڑا ایک زبردست سا مشن انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو رہنے والے ہمارے بچے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ نشے میں مبتلا نہ ہوں. اور اس مشن کا جو بیڑا انہوں نے 12 سال سے اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے کافی کام کیے، کافی ورک شاپس بھی کی ہیں یونیورسٹی کالجز کے. بھائی پلیز آپ لوگ نشہ نہ کریں اور بہترین صحت مند زندگی گزاریں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے ریئل پاکستانی پرورش ریکوری سینٹر کے CEO عمران احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. السلام. اچھا سر، جس طرح سے میں نے اپنے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی کوشش ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صحت مند رہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نشہ نہ کرے، تو اور اس کے لیے آپ کافی ورک شاپس بھی کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے اب لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے یا نہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی میں جوڑنا چاہوں گی کہ جتنی اویئرنیس بھی لوگوں میں آ رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف زیادہ ہی راغب ہو رہے ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں. بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اگر ہم UNODC کی رپورٹ دیکھیں تو ہر سال ہمارا اس میں 40,000 کا اضافہ ہو رہا ہے ایڈکشن میں. یہ بڑا نمبر ہے سر. کی وجوہات ہیں. ہم ایک محدود پیمانے پہ، اتنا بڑا کراچی ہے، صوبہ ہے سارا سلسلہ، تو ہم ایک محدود پیمانے پہ ہی کر سکتے ہیں. اویئرنیس پروگرام مختلف اسکولوں میں 6 کلاس سے میٹرک تک کے بچوں کو کرتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی، کمیونٹی میں بھی، اور یہ مسلسل کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے کہ کم سے کم اگر ہم پریونشن احتیاط پہ پہلے ہی کام کریں تو کوئی بچہ نشے کی طرف جائے ہی نہیں. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کا جو ورک شاپس ہوتی ہیں، چیزیں آپ جو کر رہے ہیں عمران صاحب، وہ صرف کراچی کی حد تک کہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں؟ نہیں، اس وقت جو ہمارا کراچی کی حد تک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف میڈیا وغیرہ کے ساتھ ہم نے کافی ایڈکشن از اے ڈیزیز کے حوالے سے کافی سارے پروگرام کیے ہیں. سوشل میڈیا پہ کہہ لیں آپ اس کو، ویبنار کے طور پہ کہہ لیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ طور پہ یا میڈیا کی. اچھا سر، کیونکہ آپ نے کہا نا ورک شاپس، کیونکہ اسکول جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، بڑے معصوم سے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کو آگاہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں چلو بھائی چھالیاں اٹھا لی، سگریٹ، اس طرح سے ایک آغاز ہی اسی سے ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں جب آپ جاتے ہیں تو بچوں میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں، ان کے کیا سوالات ہوتے ہیں، وہ کیا جاننا چاہتے ہیں نشے کے متعلق، اور جب ان کو آگاہی آتی ہے تو کیا وہاں سے آپ ان سے بھائی عہد بھی لیتے ہیں کہ نہیں آپ نے ایک اچھا جوان بننا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے؟ بالکل. بہت سارے ایسے جو ہمارے پروگرام تھے اس میں ایون یہ ہوا کہ کوئی بچہ چھالیاں بھی کھاتا ہے تو وہ اینڈ میں جب ہماری کلاس ختم ہوئی تو اس نے اسی وقت عہد کیا اور خود ہمارے سامنے کہ میں یہ کھاتا تھا سر، میں آج سے یہ چھوڑ رہا ہوں. زبردست زبردست. کیونکہ اسٹارٹ اگر ہم بات کریں تو یہی چھالیاں، پان، سگریٹ، اسٹارٹنگ یہیں سے ہے. ہم نے پریونشن یہی ہے، یہیں سے روکنا ہے. اور جہاں تک بتائیں کہ بچے جاننا چاہتے ہیں، بچوں کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کس نشے کے کیا نقصانات ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں ان سے سوالات کہ ہاں جی بتائیں، چاہے وہ چھالیا کے ہیں چاہے سگریٹ کے ہیں، وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں. وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں. آج کل اتنا زیادہ ایڈوانس ہے، ہم خود حیران کہ وہ یعنی کہ 99% وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں ایڈوانس. اور یہی ورک شاپ کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو انوالو کرنا ہوتا ہے ہمیں، تاکہ وہ چیزیں جانیں سارا سلسلہ. ان کو وہ ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے آگے جا کے ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن ہم اس سے اور آگے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تو یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یہ اب مثال ہے چھالیا کے وہ نقصانات بتا رہے ہیں سارا سلسلہ. اچھا اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور نشے کی طرف آ سکتے ہیں. تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جوڑتے جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ تک رہیں، ہو سکتا ہے اس کے آگے چرس کی طرف چلے جائیں اور دوسرے نشے کی طرف چلے جائیں. اچھا یہ بات ہم کر رہے ہیں لیکن یہ میرے لیے حیرانگی ہوتی ہے، مل کہاں سے جاتا ہے؟ مطلب یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ یہ مل بھی جاتا ہے. سب سے مسئلہ ہی تو یہی ہے، المیہ ہی یہی ہے کہ سب سے کہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے ہر قسم کا نشہ. اچھا جس سے ہم بات کرتے ہیں ماشاء اللہ سے 12 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، آپ اپنے ہماری سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے، اویئرنیس دی جائے کہ وہ اس طرف آئے نہ. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے اور لوگ پڑ جاتے ہیں نشے میں، obvious سی بات ہے یہ صرف ایک نشہ ایک انسان کے نہیں پوری فیملی کے لیے بربادی کا سامان جو ہے مہیا کرتا ہے. تو پھر اس پہ کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ یقیناً یہی سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے پریونشن کے ہی حوالے سے، مختلف ورک شاپ، کلاسز، کمیونٹی بیس پروگرام، آہستہ آہستہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جو ایڈکشن سینٹر ہیں ادھر جا کے بھی جب ہم نے اس کی اویئرنیس دی تو مجھے لگا کہ یہاں علاج جو ہے صحیح میسر نہیں ہے. موسٹلی جو ادارے تھے وہاں علاج کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بس بند کرنا اور وہ سارا سلسلہ.
تو وہاں سے پھر اور بہت زیادہ چارجز بھی. 2016 میں پھر یہ آیا کہ ہم ایک اپنا ہی ایک سیٹ اچھا یہ بات میں مانتی ہوں کہ نشہ کا جو علاج ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. بہت ایک تو فیملی ویسے ہی ویسے ہی بیچاری وہ مری بھی ہوتی ہے, اس کو اور جا کے وہاں, اور وہ علاج بھی نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ چلیں ہم کوئی چیز سروسز دے رہے ہیں اور اس کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ سروسز بھی تو دیں, تو وہ سروسز بھی نہیں ہے, صرف بند کرنا اور اس کا علاج نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے خود بات کی کہ پوری فیملی کہ یہ فیملی ڈیزیز ہے, ڈیزیز ماڈل پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈکشن از اے ڈیزیز, اور اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہم ان کو بتانا ہے, اور یہ فیملی ڈیزیز ہے. مریض کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دینا ضروری ہے, ورنہ فیملی جو عموماً یہی کر رہی ہوتی ہے, وہ ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے. کسی بھی طرح علاج میں آنے کے لیے فیملی کو ان کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بہت زیادہ, ان کو اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتانا ہے. ورنہ عموماً فیملی کیا کر رہی ہے, ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے. چلو اس کو باہر بھیج دو, 4 سے 5 شادی کر دو, اس کی شادی کر دو, ٹھیک ہے نا, اس کو کاروبار کرا دو, علاقہ بدل دو, مختلف قسم کے وہ اپنا رہی ہوتی ہے اور وہ ناکام ہو رہی ہوتی ہے. تو کسی بھی ایڈکٹ کو یا نشہ کرنے والے کو, اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ادارے تک پہنچنے میں جو تجربات ہیں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ فیملی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بیماری ہے. عمران صاحب مجھے بتائیں کہ اگر روزانہ کے حساب سے بات کریں, یہ آپ مجھے منتھلی بھی بتا سکتے ہیں کتنے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری سوسائٹی کس ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہے. دیکھیے کیسز تو اگر ہم بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پہ انکوائری معلومات کے لیے 6, 7, 8, 10 کا ایوریج ہے, معلومات لے کے جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ بعض اوقات ہوتا ہے. اب وہ معلومات لے کے جانے میں اور ایڈمیشن تک میں بھی بعض اوقات کئی فیملیوں کو 3 مہینے لگ جاتی ہے. پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے اپنے طور پہ, جبکہ ہم جو ہے ان کو اس بیماری کے بارے میں جب آتی ہے فیملی تو ہم ہر چیز بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بیماری ہے, کیا ہے, کیوں ہے, کیسے, اور باقاعدہ ہم نے اس کے لیے ایک فیملی کے لیے ایک کتابچہ بنایا ہوا ہے جو اویئرنیس ہے. اب دے دیتے ہیں, ہمارا کام ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا فری آف کاسٹ, لیکن ہم زبانی بہت کچھ بتاتے ہیں. کچھ فیملیاں پڑھتی ہیں, کچھ نہیں پڑھتی. عمران صاحب آپ جب گفتگو کرتے بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی میں ایک نے نشہ کیا تو دوسرا بھی اس طرح مائل ہو سکتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس اگر کیسز آتے تو کون جو ہے واپس اپنی صحت مند زندگی کی طرف, واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو واپس, کیونکہ عام طور پہ یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے بھی نشہ کر لیا, آپ وہ سمجھے بیکار انسان ہے, معاشرے کے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی, اب اس کو چھوڑ دیا جائے. بالکل, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نشہ کرنے والوں کو بہت ہی بد کرداری سمجھا جاتا ہے, برا آدمی سمجھا جاتا ہے, جبکہ اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اب کہ وہ بیمار ہے, مریض ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی, اگر میں بات کروں, میں اپنے جو ادارے کام کر رہے ہیں اس میں اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 70% وہ لڑکے کام کر رہے ہیں جو نشہ کیا تھا, چھوڑا, 2 سال ہو گئے اور آج وہ وہیں خدمات سر انجام دے. 70%. آپ دیکھیں آپ نے 70% کو نئی زندگی دی ہے. اور اس کے علاوہ جو باہر کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ علاج بھی تو صحیح ہو. فیملی کو یا مریض کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ علاج کیا ہے. فیملی یہ سمجھتی ہے مہینہ 15 دن ہوا تو اس کی جان بن گئی اور یہ صحیح ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جب ہم بات کریں کہ یہ ڈیزیز ہے, اور ڈیزیز برین ڈیزیز ہے یہ. اچھا, آپ نے 70% میں لڑکوں کا ذکر کیا, میں لڑکیوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. لڑکیاں بھی اس طرف کافی ہیں, اور کیونکہ عام طور پہ بات اس لیے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت پہ بات آ جائے گی, یہ آ جائے گی, وہ آ جائے گی. تو کیا لڑکیوں کے بھی آتے ہیں کیسز, آتے ہیں بچیوں کے بھی آتے ہیں؟ جی بالکل, بچیوں کے بھی آتے ہیں, کم آتے ہیں, مگر وہی آپ کی بات ہو, بہت زیادہ ہیں لیکن رپورٹ کم ہوتے ہیں, آنے سے ڈرتے ہیں. وہی ہے, لڑکی ہے, کیسے لے کے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ. اسی ساتھ بھی. اچھا, آپ نے کہا 70% ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے اور وہ اپنی عام زندگی میں گزارتے ہیں. تو جب ایک دفعہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تو کوئی کاؤنسلنگ کی یا کسی ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہوتی, یا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اپنی لائف میں نارمل ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. اگر ہم بات کریں ڈیزیز سے نکلنے کے لیے, فرسٹ جو اسٹیج ہے وہ 3 منتھ کی ہے پرائمری ٹریٹمنٹ, جس میں وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے سارا سلسلہ. سیکنڈ اسٹیج پہ ہاف وے ہاؤس کہہ سکتے ہیں اس کو, ڈے کیئر کہہ سکتے ہیں, فالو اپ کہہ سکتے ہیں. اس پہ 6 سے 7 مہینے اس نے آنا ہے. اگر پورا پروسیس دیکھیں تو کم سے کم جو ہے نا اس کا 1 سال کا ہے. اگر وہ فیملی اور مریض مل جل کے کر لیتے ہیں تو پھر
सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा है। بس اس کے بعد تو فالو اپس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر نہیں ہے، پھر وہ خود ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کہاں سے ہیلپ لی ہے. ایک پاکستان میں بھی ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے نارکوٹکس انانیمس NA، جو سیلف ہیلپ گروپ ہے. پھر ہم اس کو اس طرف موو کر دیتے ہیں جو پاکستان میں بھی بہت اچھے مختلف علاقوں میں کر رہی ہے. کوئی کاسٹ نہیں ہے، وہ سیلف ہیلپ گروپ ہے. اور دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ جو پروگرام اگر ہم بات کریں NA کا چل رہا ہے، تقریباً 137 ممالک میں کامیابی سے چل رہا ہے. AA کا بھی ہے اور NA کا بھی ہے. اچھا وہ ڈاکٹر میٹنگز صاحب، عمران صاحب، میں ایک اور جو چیز آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی کہنا چاہیے کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر والا ہی ہے آپ کا. ایک بات جو چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جب اپنی زندگی میں آتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مسئلے کہ ایسی سٹوری آئی ہوگی جس کو آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ بڑا پڑھا لکھا بچہ ہوگا، فیملی اتنی زبردست ہوگی اور آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا، کچھ آپ اس طرح سے شیئر کرنا چاہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ میں اس لیے بھی ذکر کر رہی ہوں کہ ایک بچے کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اور اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف چلا جائے، اور پھر ہمارے لیے بھی ایک دکھ کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پاکستان کے فیوچر ہے، ہمارا فیوچر ہے. اگر وہی اس چیز میں پڑھنے لگ جائیں گے تو ہم کس ڈائریکشن کی طرف، پاکستان کی ترقی کے لیے پھر کون کام کرے گا؟ آپ کے اس سے ویسے تو 2-3 چیزیں ہیں. بہت اچھی فیملی کے بہت پڑھے لکھے لڑکے بھی آئے ہیں، آرمی سے بھی نکالے گئے ہیں جو سارا سلسلہ. ایک میرے پاس بہت پہلے لڑکا آیا تھا لاؤنس میں، 4th ایئر تھا اس کا، اور ویسے اس کو زیادہ جو چیزیں تھی کچھ نشے کے حوالے سے سارے سلسلے، سوسائڈل تھاٹس اور ساری چیزوں کے ساتھ، اور اس پہ کافی زیادہ محنت کی. آج ماشاءاللہ اس کو 7-8 سال ہو گئے ہیں ریکوری میں. اس کو دیکھ کے خوشی، اور بہت اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. اچھا اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو افسوس ہوتا ہے اپنے چیز کہ ہم کس چیز میں پڑ گئے تھے کہ آپ نے ہمیں اس چیز سے نکال دیا؟ بالکل، وہ تو بہت زیادہ وہ اس لائف سے جب یہ انجوائے کرتے ہیں لائف تو بالکل اس کو ہوتا ہے، تھینکفل بھی ہوتے ہیں سارا سلسلہ، اور ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی 8 سال 10 سال ہوگا، وہ مہینہ 2 مہینے بعد کہیں نہ کہیں واٹس ایپ پہ میسج کر رہے کیسے ہیں، کیا ہے، کیا سلسلہ ہے. بلکہ ایون انہیں کو ہمیں کبھی موقع ملتا ہے تو جو نئے مریضوں کے لیے ہم ان کو ایک بلا لیتے ہیں اور موٹیویشن لیکچر اور سارا سلسلہ کیسے انہوں نے اپنی لائف سٹوری وہ شیئر کرتے ہیں آگے ان دوسروں کے ساتھ. بالکل کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتے ہیں. ادارے میں تو تقریباً سب آ کے کرتے ہیں، جس کو بھی کہتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں، بڑی خوشی کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک انونیمٹی ہوتی ہے، وہ چیزیں باہر نہیں جاتی. اچھا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال میں سب کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ عام طور پہ جب بچہ ڈرگس میں پڑ چکا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے تو فیملیز کو پتہ نہیں چلتی، یا تو کسی اسٹیج میں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو ہمارا بچہ کس تکلیف میں. تو وہاں پہ پیرنٹس، وہاں پہ جو عزیز ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کسی کو بھی ہیلپ چاہیے ڈرگس کے حوالے سے، تو وہاں پہ کیا اس طرح کی سائنز ہوتے ہیں جس میں آپ؟ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں شروع سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کچھ چینج تو نہیں ہو گئی بچے کی، چاہے وہ 9th میں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ایج ہے وہ 9-10 ہے. اچھا. جس میں جانے کے چانس ہوتے ہیں. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز، اس کا سونا تو زیادہ نہیں ہو گیا، اس کی بھوک تو کم نہیں ہو گئی، راتوں کو جاگ تو نہیں رہا، تو جو نارمل لائف سے اس کی ہٹ کے ایکٹیویٹیز ہونے لگ گئی. یہ سمپٹمز ہیں کہ بچے کو بھوک کم لگتی ہے، بھوک کم لگے گی، نیند کم آئے گی یا زیادہ آئے گی؟ نیند زیادہ بھی آ سکتی ہے، کچھ نشوں میں زیادہ آتی ہے، کسی میں کم آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی تمام پڑھائی اس کی متاثر ہو جائے گی، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز متاثر ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر؟ بالکل، بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. بلکہ میں فیملی کو، جب ہم اسکول پروگرام کرتے ہیں تو آخری جو سیشن ہوتا ہے ہمارا وہ فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے وہاں پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کو بھی ساری چیزیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے. یہاں پہ ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جو نشہ تو کر رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا ہے، لیکن فیملی بھی کتنی سپورٹیو ہوتی ہے. اچھا فار سپوز کاؤنسلنگ کے لیے بھی جب آتی ہیں تو ان کو یہ بھی کبھی کبھار لگتا ہوگا ہم تو وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم کس کے علاج کے لیے آئے ہیں، ہمارا علاج کرنے شروع کر دیا آپ نے. ہاں یہ کچھ ہوتی ہیں، بہت ساری آ جاتی ہیں، بعض اوقات ایسے سن رہی ہوتی ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ سن رہی ہیں، ادھر سے سن رہی ہیں اور ادھر سے نکال رہی ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں جو ہم ان کو بتا رہے تھے. لیکن بہت ساری اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے ان کو بتانا، یہ پروسیس ہے
ایک دفعہ ہم نے ساری چیزیں بتا دی، وہ پھر ریلیپس ہو کے جب آئے گا پھر اس کو وہ ساری باتیں یاد ہوگی کہ ہم نے کیا کیا اس کو بتایا تھا، کیا کیا احتیاطی تدابیر کس کس، پھر اس کو سب یاد ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں ہاں ہماری یہ غلطیاں ہیں، تو وہ پھر فیملی بھی علاج میں آتی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں آپ کے ریکوری سینٹر اب کس پروجیکٹس پہ زیادہ فوکسڈ ہے؟ ابھی ایک تو یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بات ہوئی کہ پھر بھی جو نشہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے اویئرنیس ہے لیکن نشہ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بالکل۔ تو ابھی موجودہ کن پروجیکٹس پہ آپ کا فوکسڈ ہے سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے؟ ابھی ہمارا فی الحال تو جو سینٹر تو جو ٹریٹمنٹ کا تو چل رہا ہے نا، پچھلے 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے ہمارا جو اسکول پروگرام ہے یا اویئرنیس پروگرام ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ دوبارہ وہی ہے، اسکول، یونیورسٹی اور کمیونٹی بیس پروگرام پہ کہ پریونشن کے حوالے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سوشل میڈیا پہ کہہ لیں آپ، میڈیا چینل سے بھی ہیں، اس میں 1-2 ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل کنٹینیو ہر ویک کا پروگرام کرتے ہیں، مہینے میں سیریز آف پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ صرف اویئرنیس کا ہوتا ہے ایڈکشن کے بارے میں، ڈیزیز آف ایڈکشن کی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیزیز ہے یہ۔ اچھا یہ ڈیزیز اور لوگوں کے علاوہ میں یہاں پہ آپ بار بار اسکولس کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے نا۔ اب فار سپوز اب مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اسکول کا کس طرح سے، یونیورسٹیز کا کیا دائرہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی طرف فوکس کرنا ہے، ان علاقوں میں جانا ہے، ایک چیز۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ سے کہ بھائی یہ ہم یہ ورک شاپ کروانی ہے، اب وہ اب دیکھیں اسکول میں وہ کچھ اور بولیں کہ نہیں آپ کیا ہو گیا ہمارے بچوں میں کیا آپ چیز بتا رہے ہیں نشے کے حوالے سے، ان کو پتہ چل جائے گا، تو یہ چیز بھی مجھ سے کہ یہ ایکسپیرینس رہا ہوگا آپ کا۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ اور کچھ این جی او بیس بھی اسکول چل رہے ہیں جن کو ہم نے اپروچ کیا، انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ ایک ملیاری میں اسکول چل رہا ہے کرن اسکول کے نام سے، فری آف کاسٹ ہے، انہوں نے یعنی کہ وہ گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کیا ہے اور سارا سلسلہ، ان کا رسپانس تو خیر بہت اچھا تھا، اور بھی گورنمنٹ اسکولوں کے زیادہ تر کے رسپانس اچھے، لیکن جو زیادہ نام والے اسکول ہیں نا وہ ایگزیکٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہے کے لیے بتانا ٹھیک ہے، ان کو تجربہ کرنے دے، تجربہ کر کے سیکھیں گے، یہ بڑا افسوس کی بات ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے جو اپنے اسکولس کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ عام طور پہ جب بچوں کو سب چیزیں مل جاتی ہیں نا تو کہتے ہیں فار سم چینج تو کچھ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ان کو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹیچرز کی، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہی ہے نا کہ اسکول والے اگر اس چیز کو، ہمارا تو کوشش یہ ہوتی ہے، ہم تو یہاں تک آفر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، یہ ٹریننگ کرا رہے ہیں، آپ 1-2 ٹیچر دے دیں، ہم ان کو ایسا ٹرین کر دیں گے باقی آگے آ کے وہ کرتی رہیں اس کو کنٹینیو۔ یہ ٹیچر کے ساتھ ٹریننگ کی بھی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے جو آگے جا کے اس چیز ہاں، کئی اسکول والوں نے اپنی ٹیچرز کو بٹھایا ہے اور ٹرین کر دیا ہے۔ تو ابھی کتنے ٹیچرز کو آپ ٹرین کر چکے ہیں؟ اور اس طرح سے اگر اوور آل اگر ہم نے کمیونٹی بیس پروگرام میں بتائیں تو 35,000 سے 40,000 تک کو ہم نے کر چکے ہیں کمیونٹی میں اویئرنیس کا پیغام۔ ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ 50 سے 60 تک ہوں گی، کیونکہ بہت کم اسکول والے ہیں جنہوں نے اس چیز پہ بھی فوکس کیا ہے، انہوں نے اس کو ریئلائز کیا نہیں، انہوں نے بلکہ خود کہا ہمارے سے کہ ہم اپنے ٹیچرز بٹھاتے ہیں، آپ ان کو ساری چیزیں کر دیں، تاکہ ہم، یہ ظاہر ہے آپ ہر دفعہ تو نہیں آؤ گے، ہر دفعہ کلاس میں بدلیں گی، تو ہم اس کو کنٹینیو ایک حصہ بنا دیں، مہینے 2 مہینے میں یہ اویئرنیس دیتے رہیں۔ اچھا عمران صاحب، زندگی میں مشکلات سب کی زندگی میں رہتی ہیں، آپ کی، ہماری، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت جب آغاز کیا تھا آپ نے؟ آغاز کیا تھا تو یقیناً اکیلا تھا، سب سے پہلے یہ مشکل تھی، لیکن الحمدللہ آج میرے پاس جو ٹیم ہے، جتنے جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ اس کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے، چاہے وہ سائیکولوجسٹ ہیں ہمارے پاس جو کام کر رہی ہیں، چاہے وہ فیلڈ ورکر ہیں، دوسرے جو بھی کام کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ٹیم ہے اگر جب ٹیم کی بات کر رہے تو؟ تقریباً 80+ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بات کروں سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب آدمی ایک اچھا مقصد لے کے چلتا ہے نا، ٹیم بھی اس کو اچھی مل جاتی ہے۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ٹیم جتنی بھی ہے اس میں بھی کمٹمنٹ ہے کہ نہیں یار ہمیں کرنا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ اور کراچی میں کہاں کہاں ریکوری سینٹر ہے؟ ایک ہمارا ہے ملیر کھوکھرا پار میں، اس سے پہلے ہے، وہاں تقریباً 90 to 100 پیشنٹ کی کیپیسٹی ہے۔ ایک ہمارا کلفٹن پہ ہے، اور ایک جو ہے ہمارا معاج گوٹ سعید آباد کی طرف ہے، کیونکہ ادھر بھی بہت زیادہ ہے جو اتنے افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ علاج کو کر سکیں کنٹینیو۔
اچھا جیسا ہم نے کہا نا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوتی ہے, لوگ زیادہ نشہ بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہو رہی ہے کہ ان کو پہلے قدم پہ ہی روک دیا جائے, لیکن پھر بھی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ کس کو ادا کرنا ہے؟ پیرنٹس کو, ہمارے ایلڈر جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو, کس کو, ہمارے ٹیچرز کو, کس کا امپورٹنٹ رول ہے اس میں؟ سب سے پہلی تو پرورش پیرنٹس ہے. اگر اسی لیول پہ ہمارے جو پیرنٹنگ کا, جب ہم اسکول پروگرام کرتے ہیں تو ان کو پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور ان کو پیرنٹنگ, اچھی پیرنٹنگ کی ٹپس دیتے ہیں, سکھاتے ہیں ساری چیزیں کہ آپ کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس جو ہیں کتنا بچوں کو ٹائم دے دیں. غریب ہے وہ نہیں دے رہا, بہت زیادہ امیر ہے وہ سمجھ رہا ہے پیسہ دے دیا اس کو, لگژریز دے دی تو اس نے سب کچھ کر دیا. اور پھر وہ جب بچہ نشے کی طرف جاتا ہے تو پھر بولتے ہیں ہم نے تو ہر چیز دی. جب ان سے بات چیت کرتے ہیں ہر چیز تو دی, کیا چیز تھی جو نہیں دی؟ تو وہ کہیں نہ کہیں آتے ہیں, ہاں ٹائم نہیں دیا. تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ تو وہ ہے نا. ہاں اچھا, نشہ ہے, نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو زیادہ آپ ایک کسی بھی چیز سے حد سے گزر جائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ جب لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی سیریس نشہ ہوتا ہوگا, بھائی انسان کی یہ اسٹیج ہے اور آپ نہیں ہے, تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیج میں کہ آپ بولیں کہ نہیں اب اس کا مشکل ہے, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ہاں ایک تو نشہ جو ہے آپ نے کہا نا دو طرح کا ہوتا ہے, کیمیکل اور نان کیمیکل. نان کیمیکل میں یہی ہے کہ بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ ورکولک, گیمبلنگ, یہ سارا ورکولک, کوئی بھی چیز جو بہت حد سے زیادہ ہو جو ہماری پوری زندگی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور جو باقی ایسے ہیں, ہاں ایج گروپ میں ابھی تک تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا آتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کو جنرل ہاسپٹل کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. نہیں تو پھر ہاسپٹل سے آنے کے بعد پھر واپس آپ کے پاس آتا ہے؟ ہاں پھر وہ ادھر سے جو مین چیزیں ہیں اس کو ڈائگنوس ہو جائیں یا بہتر ہو جائے تو پھر ادھر ہم لیتے ہیں اس کو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, اس سوسائٹی کو کیا اس حوالے سے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو سوسائٹی کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نشہ کر رہا ہے, جو بے تحاشا روڈوں پہ پڑا ہے, یہ بیمار ہے. ہم بیمار کے طور پہ دیکھیں, مریض ہے, جو ہے کو حقارت سے نہیں دیکھیں, جرم سے کریں نفرت, مجرم سے نہیں. ہاں بالکل بالکل. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نشہ ایک بیماری ہے, بد کرداری نہیں ہے. یہ ہمارا سلوگن ہے کہ بد کرداری نہیں, یہ بیماری ہے, کوئی بھی اس پہ پھنس سکتا ہے. اچھا نشہ, یہ غریب امیر نہیں دیکھتی, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میرا جو میں نے جو فیل کیا, نشہ جو کرنے والے وہ بہترین ایکٹر بھی بن جاتے ہیں. اچھا ایموشنلی طور پہ بلیک میل کرتے ہیں, جو ہے چیز ہے. اور یہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا, اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ کتنا صحیح ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز جب کسی کو حاصل نہیں ہوگی اور اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ میرے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنی اور میرے لیے زندگی اور موت کا حاصل, پھر میرے لیے اس وقت کوئی رشتہ, کوئی تعلق اہم نہیں ہوگا. میرے لیے وہ چیز اہم ہوگی کہ یار یہ تو میں مر سکتا ہوں, یہ مجھے چاہیے. چاہے وہ اس وقت میرے گھر میں پیسے, اس کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے 500 روپے, اس کو پتہ ہے یہی گھر کے کھانے کے پیسے ہیں, وہ بھی لے جائے گا, کیونکہ اس کی اپنی زندگی اور موت. اعتبار نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. تو بیہیویئر ڈیزیز ہے یہ. اب ہم بات کریں اگر اس ڈیزیز کی تو بیہیویئر ڈیزیز بھی کہتے ہیں, جو آپ نے کہا بڑے ایکٹر ہوتے ہیں اور سارے چیزیں, ہاں بالکل, وہ ساری چیزیں اتنی ایموشنلی سارا میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہے. تو کیونکہ میں نے اس طرح دیکھا ارد گرد اپنے لوگوں میں کہ یہاں پہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے. بالکل ہوتی ہے. یہ تو اس وقت جو سمجھدار انسان ہے, جو صحت مند انسان ہے, اس کو جو ہے اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. فیملی عموماً نا دو طرح کے رویے اپنائے بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. ایک تو پرووکنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ لان تان ہر وقت سارا ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک یہ رویہ ہے. ایک دوسرا جو رویہ ہے انیبلنگ کا ہوتا ہے, کہ اس کے نقصانات پورے کرنا, اس کے کھانے کا خیال رکھنا, نہیں کر رہے, چلو اس کو اچھے سے اچھا کھانا دو, سارے. اور دونوں ہی رویے نامناسب ہیں. نہیں عمران صاحب, یہ آپ سے جتنی بھی گفتگو رہی ہمارے ناظرین کے لیے تو ٹھیک, بہت ایک اویئرنیس بھی کا بھی میسیج پہنچا, مجھے بھی بہت حد تک آپ کے ساتھ بیٹھ کر آگاہی ملی کہ اس سچویشن میں جو ہے ہمیں نشہ کرنے والے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بہترین بات ہے, آپ اپنا مشن, اپنے کام کو اسی طرح جاری ساری رکھے ہوئے. تو میں چاہوں گی کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو بات مجھے بھی سمجھ آ چکی ہے وہ ہمارے ناظرین سے بھی, ہماری سوسائٹی کے لوگوں سے بھی کچھ آپ کہنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا, کسی کا بھی پیارا بیماری ہے اس میں پھنس جاتا ہے تو اس کو بیماری کی طرح لیں اور فوری طور پہ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں.
لیکن اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی آپ اپنے پیارے کو ایڈمٹ کرا رہے ہیں اس کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں پوری معلومات لیں کہ کیا وہ اس کا علاج بھی صحیح طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں۔ عموماً فیملی اپنی جان چھڑاتی ہے، چلو کر دو، اب وہاں علاج نہیں ہو رہا، بند ہو رہا ہے۔ جو بلیف ٹوٹتا ہے نا لوگوں کا، جو ٹوٹ رہا ہے کہ یار نشہ کرنے والا، جو ایسے آپ نے شروع میں کہا تھا نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو علاج ہی نہیں صحیح ملا، تو وہ کیسے بیماری ٹھیک ہوگی۔ تو فیملی کو بھی اس چیز کا ضروری ہے کہ اس کا جب پوری فیملی متاثر ہو رہی ہے تو فیملی کو بھی انوالو ہونا اس ضروری میں ہے۔ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یہ نہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ نہیں، بہت شکریہ۔ لیکن انتخاب صحیح کرنا چاہیے آپ کو ٹریٹمنٹ سینٹر کا، کہیں بھی جب آپ اس کو داخل کرائیں آپ زیادہ سے زیادہ معلومات لیں، 10 جگہ پھریں جہاں آپ سیٹسفائی ہوں کہ ہاں جہاں میں اپنے پیارے کو لے کے جا رہا ہوں ادھر اس کا علاج صحیح ہوگا۔ نہیں، بہت بہترین اور اعلیٰ بات کی آپ نے کہ پیارے سے اگر پیار ہے تو اس کا پھر صحیح طریقے سے خیال کرنا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی عمران صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں جو ہے نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم نے ارد گرد جن لوگوں کو ہیلپ چاہیے ان کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک زبردست پاکستان، ایک روشن پاکستان جو ہے وہ دے سکتا ہے، ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔